وہ الگ بات ہے اگر آپ کا دل محبت کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا تو وہ آپ کے لفظوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل ٹوٹنے سے انسان شاعر نہیں بنتا. یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ کوئی بھی جو غیر شاعر ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ کوئی شاعر جو ہے وہ برباد حال کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو بالکل برباد ہے یا عشق میں تباہ ہو چکا ہے. لیکن یہ پروسیس جو ہے اس میں ایک کافی وقت لگتا ہے مطالعہ میں. السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میرے ساتھ موجود ہے جی نوجوان شاعر زین شکیل، جو کہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اور بہت زیادہ مقبول بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور ان کے جو انسپائریشن ہیں وہ کون ہے، اور آج ساری ان سے گفتگو کریں گے اور جو ان کی زندگی کے بارے میں چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتہ آج آپ کے سامنے ہم ان چیزوں کو رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زین بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اللہ سر شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ، آپ کا شکریہ سر جزاک اللہ. اچھا زین بھائی، سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ یہ آپ کی شاعری کا جو آغاز ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ پراپرلی میں نے لکھنا تو یونیورسٹی کے زمانے میں شروع کیا تھا، 2011-12 تھا غالباً. لیکن یہ پروسیس جو ہے اس میں ایک کافی وقت لگتا ہے مطالعہ میں. جیسا کہ بچپن سے ایک شغف تھا کتابوں کے ساتھ اور شاعری پڑھتے تھے، تو وہ پڑھتے پڑھتے ایک ردم اندر آ گیا. اللہ کی طرف سے تھی یہ عطا، تو وہ پتہ نہیں چلا کہ کب لکھنا شروع کیا اور کیسے جو ہے وہ آگے یہ سلسلہ چلتا گیا. اچھا زین بھائی، کوئی آپ بچپن میں کسی کو سنتے تھے یا کسی کو دیکھ کے اس میں آنے کا آپ کا شوق پیدا ہوا کہ یار میں نے بھی شاعر بننا ہے یا میں نے بھی لکھنا ہے؟ کوئی انسپائریشن ہے آپ کی؟ بیسیکلی میرا تعلق جس خانوادہ سے ہے وہ ایک پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اور مجھے بچپن میں ہی وہاں پر لٹریچر کی کتابیں میسر تھیں جن میں نثر اور شاعری بھی تھی. اور اس حوالے سے فرحت عباس شاہ صاحب کی کتابیں میں نے بچپن سے، اچھا، ایون کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ مجھے اس وقت شاعری کا مطلب پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اس کی ریڈنگ جو ہے وہ بڑی اچھی کر لیتا تھا. تو وہ ایک ردم میرے اندر جنریٹ ہوتا گیا، ایک بنتا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی گئیں. پھر مجھے شاعری میں جب میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھتا تھا تو پھر میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے مزید پڑھوں. پھر اسی طرح مختلف شعراء کرام کو میں نے اسی زمانے میں اسکول کے وقت میں پڑھا. پھر کالج تک آتے آتے جب چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں ایک بچے کو، تو وہ اسی طرح سلسلہ چلا. اور پھر یونیورسٹی میں آ کے کب لکھنا شروع کیا وہ پتہ بھی نہیں چلا. اور انسپریشنز میں جن شعراء نے مجھے بہت حد تک متاثر کیا ہے ان میں مرزا غالب ہیں، فرحت عباس شاہ صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں. یہ چیز تو سر آپ نے ابھی اپنا کوئی کتاب وغیرہ کچھ لکھی ہے یا خود کی کوئی لکھے ہوئے شعر ہیں آپ کے؟ جی، 2015 میں میری پہلی کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی، اور 4 کتابیں جو ہیں میری 2022 میں جو ہیں وہ کتابیں کس ٹاپک پہ تھیں اور کیا نام ہے ان کے؟ اوبویسلی ایک شاعر ہوں تو وہ شاعری کی کتابیں تھیں. پہلی کتاب کا نام تھا چلو اداسی کے پار جائیں. اچھا اچھا. اور جو باقی کتابیں ان میں ایک سانسوں کے سلطان پیا، اب کون کہے تم سے، کن لوگوں میں چھوڑ گئے ہو، اور تیری آواز معجزہ کر دے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح اب ہم جرنلسٹ ہیں، ہماری بیٹ ہوتی ہے کہ یہ فلاں بیٹ کا رپورٹر ہے، یہ فلاں بیٹ کا رپورٹر ہے، شاعری میں بھی اس فیلڈ میں بھی کوئی بیٹس ہوتی ہیں؟ اوبویسلی شاعری میں بھی مختلف مزاج ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ کی کیفیت ایک اداس ہے، یا آپ اداسی کے زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، وہ شخص اداس، اس کے الفاظ میں وہ کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ سیاسی اعتبار سے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انقلابی شاعری کی طرف بھی آتے ہیں. جو لوگ ذرا خوش مزاج ہیں اور ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتے ہیں وہ مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے مختلف جانرز ہیں اس چیز میں. اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے ڈراموں میں، فلمز میں کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ کوئی جم کرنے لگ جاتا ہے یا شاعر بن جاتا ہے یا گانے لگ جاتا ہے، جس طرح راک سٹار پہ رنبیر کپور کا. آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل ٹوٹنے سے انسان شاعر نہیں بنتا. یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ کوئی بھی جو غیر شاعر ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ کوئی شاعر جو ہے وہ برباد حال کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو بالکل برباد ہے یا عشق میں تباہ ہو چکا ہے. اور گیٹ اپ بھی ویسا تقریباً ہوتا ہے. ان چیزوں کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بیسیکلی شاعری ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ودیعت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے.
لفظ عطا ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, آپ کس کیفیت میں ہیں ان دنوں, وہ الگ بات ہے. اگر آپ کا دل محبت کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا تو وہ آپ کے لفظوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دل ٹوٹنے کے بعد شاعر بن جائیں یا شاعری کی طرف آپ اس لیے آ جائیں کہ آپ کا دل ٹوٹا ہے. دیکھیں شاعری کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں. تصوف ہے شاعری میں آپ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انقلابی شاعری بھی ہے. اب اس کا دل ٹوٹنے سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کیفیت پہ, آپ کے خیال پہ, آپ جو محسوس کرتے ہیں, آپ کے جذبات کیا ہیں. وہ اگر آپ کے لفظوں میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک موضوع جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ژانر کا شاعر ہے یا یہ چیز ہے. اچھا سر, آپ کا اپنا پسندیدہ شعر جو آپ نے خود لکھا ہو اور آپ کو خود بھی بہت زیادہ پسند ہو, وہ سنائیے گا. ایسے تو بہت سارے ہیں لیکن جو ذہن میں آتے ہیں میں وہ سنا دیتا ہوں کہ ایک تیری یاد کو بس رختے سفر جانا ہے, ہم نے پتھر کو باہر توڑ گوہر جانا ہے, ذہن مالا سا ہمیں اس نے پرو رکھا ہے, ہم نے چپ چاپ کسی روز بکھر جانا ہے. اچھا زین بھائی, مجھے بتائیے گا اس کے علاوہ کیا مصروفیت ہیں آپ کی اور کیا کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز وغیرہ یا کوئی بزنس وغیرہ؟ بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ آئی ٹی سے ہے اور میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ جاب کرتا ہوں, اور میرا بزنس بھی ہے یہ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ میری وابستگی. تو سر لاسٹ پہ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنے چاہنے والوں کو, جو آپ کو سنتے ہیں, جو آپ کو پڑھتے ہیں؟ خالص رہیں, مخلص رہیں, بس پازیٹیوٹی کی طرف رہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں. یہی سب سے بڑی چیز ہے. آپ پازیٹیو رہیں گے تو بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے, وہ پھر زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو پازیٹیو رہتے ہیں وہ خود بہت چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور صاف ہو جاتی ہیں. جی ناظرین, زین شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کے شعر بہت زیادہ مقبولیت کا حامل ہیں, اور آج ان سے ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو ان کا انٹرویو پسند آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے تو اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.